السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہمارا زکوٰۃ کا آج کا ٹاپک ہے شروط الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی شرائط۔ پہلی حدیث ہے، ہر آزاد، بالدار، صاحب نصاب مسلمان، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو، غلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ پھر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عورت یہ نہ سمجھے کہ مرد جو ہے وہ دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اس کو دینی ہوگی۔ پھر بالغ ہو یا نابالغ، یہ بھی کہا جاتا ہے جی بچہ ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں فرض، نہیں، اگر وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر عاقل ہو یا غیر عاقل، اب آپ کہیں گے کہ کوئی عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، نہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو جو اس کے ورثہ ہیں، اس کے بڑے ہیں گھر میں، وہ دیں گے زکوٰۃ۔ ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الی الیمن فقال ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اطاعوا لذلک فعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ فإنہم اطاعوا لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ ان کے اغنیاء یعنی امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو، غریبوں کو دیا جائے گا۔ مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ ان کے قیمتی اموال سے خود کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 3 کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرو۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرو۔
نمبر 4 حج کا ذکر نہیں ہے کہ صاحب استطاعت جو ہوتا ہے اس پر فرض ہوتا ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر فرض نہیں ہوتا۔ اور پھر نمبر 5 ہے رمضان کے روزے۔ یہاں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہاں نماز کے بعد دوسرا حکم زکوٰۃ کا دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ فرض ہے، اور دعوت دین کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ پہلے ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی کہ پہلے ایمان لانے کی دعوت دی جائے، اگر کوئی لے آئے تو پھر 5 نمازوں کی طرف لاؤ۔ جب وہ عمل شروع کر دے، اس کو مان لے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی اور طریقے کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ دین جو ہے وہ اسے بوجھل نہ لگے، مشکل نہ لگے کہ اتنے سارے مشکل احکامات، کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان لانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ بتایا جائے اسے، اور اس کے لیے سارے احکامات ایک ساتھ نہ دے دیے جائیں اسے، بلکہ ایک حکم دے کر وقت دیا جائے، جب عمل میں آ جائے تو پھر دوسرا حکم دیا جائے۔ ہمیں بھی گھر میں بچوں کو ایک ساتھ ہی بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ان پر وارد نہیں کر دینے چاہیے، آسان سا ایک عمل بتایا جائے، کر کے بلکہ دکھایا جائے، عملی نمونہ بنا جائے۔ جب بچے اس پر عمل شروع کر دیں تو پھر دوسرا عمل بتایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں حکمت سکھائے۔ یہاں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ صاحب نصاب سے لیا جائے، یعنی امیروں سے، اغنیاء سے لیا جائے، فقراء اور غریب جو ہیں ان کو دیا جائے۔ اگلی حدیث ہے، جس بال پر 1 قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جو بال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے پہلی شرط تو یہی ہے کہ بال اتنا ہو کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور دوسری شرط یہی ہے کہ 1 سال جو ہے اس پہ مکمل ہو چکا ہو، یعنی 1 سال سے مال آپ کے پاس ہو، تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے، صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے، یعنی زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کی فرض زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نیت کا ہونا ضروری ہے، اور ارادہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ہو، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت میں اخلاص جو ہے وہ شرط ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں یہی حکم ملا ہے، انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اور زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے جیسا کہ یہاں بتایا گیا، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال کمائی سے زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ کی شرائط پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ دوسری شرط ہے مالدار ہو، یعنی صاحب نصاب ہو۔ اور تیسری شرط ہے مسلمان ہو، بھلے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور پھر دوسری شرط ہے کہ بال پر 1 قمری سال گزر چکا ہو، اور تیسری شرط ہے کہ حلال کمائی سے زکوٰۃ دی گئی ہو۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔